अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अहम खबरों में फौजी अदालतों ने 9 मई की मुकदमात में 25 अफराद को सजाएं सुना दी। ये सजाएं 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा दी गई हैं और कम से कम 2 साल दी गई हैं। जो सजाएं और वीडियो जारी की गई है फौजी अदालतों की जानिब से, उसमें 25 अफराद को दिखाया जा सकता है उन वीडियो क्लिप्स में जो 9 मई में मुलव्वस थी और जिनकी वीडियो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुकी थी। उनमें ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने आर्मी के वर्दी जो है, यूनिफॉर्म जो है वो पहना हुआ है, उनको भी 10 साल सजा है, और जिन्होंने मुजस्समे उठा के फेंके हैं उनको भी 10 साल सजा है। जिन्होंने आग लगाई है उनमें 5 से 6 साल सजा भी है, और जिन्होंने फौज पे, इदारों पे पथराव किया है उनको भी 10 साल से 6 साल तक की सजा सुना दी गई है। नाज़रीन इकराम, ये फौज को फौजी ट्रायल, आम सिविलियन का फौजी ट्रायल जो है, इसका फैसला जो है वो 2023 में जो है वो 6 रुकनी बेंच ने जो है वो मुअत्तल कर दिया था, और उन्होंने कह दिया था कि 6 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया था कि फौजी अदालतें जो हैं वो मुल्क में अदालतें मौजूद हैं तो मुतवाज़ी अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद इसको चैलेंज किया गया इंट्रा कोर्ट अपीलों में। सिंध, बलूचिस्तान, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, पुख्तनख्वा हुकूमत, तमाम हुकूमतों ने इन्हें चैलेंज किया, क्योंकि 9 मई में मुल्ज़िमान को सजाएं देनी थी, वो भी फौजी अदालतों से। और फौज का कहना था कि ये इंस्टॉलेशन पे हमले हैं, इदारों के इंस्टॉलेशन जितने भी हैं उन पे हमले हैं, लिहाजा इनके केस जो हैं वो फौजी अदालतों में चलेंगे। ये काफ़ी बहस होती गई। खैर, जस्टिस इजाजुल एहसन जो उस टाइम पे सरबराह थे, उन्होंने फैसला सुनाया था उस बेंच के, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। बाद अज़ां जो है उनका फैसला मुअत्तल कर दिया गया था। अभी आईनी बेंच के सरबराह जो 7 रुकनी बेंच है जिसकी सदारत जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे थे, उन्होंने परमिशन दे दी थी कि यार जो 9 मई के मुकदमात में फौजी ट्रायल में इस टाइम पे मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं और जिनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है, तो जिनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है इनको कम से कम सजाएं दे और इनको जो है वो फैसला कर दे। अगर ट्रायल कंप्लीट है तो इनका फैसला सुना दे। बाद में हाई कोर्ट में अदालतों में जाके अपीलें करेंगे, जो भी करेंगे, मगर फौजी अदालतों ने जो है वो अपना फैसला सुना दिया है। ये पाक फौज शोबा ताल्लुकात आमा SPR की जानिब से हफ्ते को जारी बयान के मुताबिक पहले मरहले में कोर कमांडर हाउस, PAF बेस मियांवाली, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, बनू कैंट, चकदरा किला, मुल्तान कैंट, चेक पोस्ट, GHQ और ISPR ऑफिस फैसलाबाद हमला केस के मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक मुल्ज़िमान को सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। सजा पाने वाले मुल्ज़िमान को कानूनी तकाज़े पूरी करने के लिए तमाम हुकूक जो है वो फराहम किए जाएंगे। ISPR ने बयान में ये भी कहा है कि 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 9 मई के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नाजरीन, ये जो 9 मई के मुकदमात हैं, ये वीडियो हम उसमें चला रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये मुकम्मल इसकी वीडियो है। ये वीडियो आपको एक सामने आएगी। अब ये है कि इन 9 मई के मुकदमात में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो है वो भी मौजूद हैं, तो जो ATC के दफात लगे हैं तो वहाँ पे कम अज़ कम इन केसों को लेके जाते, क्योंकि जब मुल्क में अदालतें मौजूद हैं तो मुतवाज़ी हुकूमतों की कोई ज़रूरत नहीं। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालत में होना ही नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं नहीं देनी चाहिए। 9 मई के मुल्ज़िमान जिन्होंने हमले किए इंस्टॉलेशन पे, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और उनकी आइडेंटिफिकेशन वीडियो में और ऐसे भी आसानी से हो सकती है कि जो बलवे में उस टाइम पे मौजूद थे, CCTV फोटो सारी मौजूद हैं। मगर अब ये जो सजाएं देने का इख्तियार था, अगर ये सिविलियन कोर्ट्स में होता तो ये बेहतर होता, क्योंकि आर्मी कोर्ट्स में सजाएं देना, अब बाद आज़ां जो है वो इनका ट्रायल चलेगा, इनमें कुछ को रिलीज़ किया जाएगा, कुछ की सज़ा कम होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो 10 साल लगा दी गई है। और जो सज़ाएं सुना दी गई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि PTI के एहलकारों ने जो है वो इंस्टॉलेशन पे हमले किए थे, वो इमरान खान की गिरफ्तारी पे, और वो गिरफ्तारी में उन्होंने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, उसके गुस्से में आके उन्होंने जो है वो बाकायदा इंस्टॉलेशन पे हमले किए थे। आर्मी का कहना था कि ये बड़े मुनज़्ज़म हमले थे, क्योंकि सैकड़ों जगह पे ये जो मुजाहिरीन जो है वो इदारों के दफातर को पहुंच गए थे,
حساس اداروں کے جتنے بھی دفاتر ہیں، جو ہمارے اداروں کے دفاتر ہیں، ان سب میں ان کو کیسے معلومات پڑ گئی، کیسے یہ چلے گئے؟ تو یہ اداروں نے جو ہے وہ کھل کے بتایا تھا کہ اس میں جنرل فیز کے ملوث ہونے کے بھی امکانات ہیں، ان پہ بھی ان کی بھی تفتیش چل رہی ہے کہ یہ راستہ ان کو کس نے دکھایا ہے یکدم 1 گھنٹے میں 2 گھنٹوں میں، تو یہ 1-2 گھنٹوں کا کام تو ہے نہیں۔ 9 مئی کا یہ ثانیہ ہوا تھا، یہ عمران خان کی گرفتاری کی، مطلب اصل میں عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو یہ پورا بکھیڑا کھڑا ہو گیا، اور کارکن اس میں زیادہ کارکن جن کو سزائیں دی گئی ہیں، دیکھیں یہ لوگ کون لے کے گئے تھے؟ ان کے سیاسی رہنما، وہاں کے جو صوبائی وزراء تھے اس ٹائم پہ، جو سابق صوبائی وزراء تھے، جو ممبران اسمبلی تھے، جتنی بھی سینئر لیڈرشپ تھی وہ لے کے گئے تھے۔ عام لوگوں کو بیچاروں کو سزا ہو گئی ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بس عمران خان کو پسند کرتے تھے اور فوری گئے ہیں، اور انہوں نے آگے کر کے ان پہ جو ہے وہ لوگوں کو اکسایا اور وہ آگے گئے، اور انہوں نے نعرے مارے یا گاڑی پہ پتھرو کیا۔ کرنا نہیں چاہیے تھا، مہذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے ہی اداروں کو مطلب ان کی شہیدوں کی بے حرمتی کرنا، ان پہ حملے کرنا، یہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنے سینئر لیڈرشپ کو سزائیں ملیں گی اتنا بہتر ہوگا، مگر یہ فیصلہ جو ہے یہ سویلین کورٹ میں ہونا چاہیے، نہ کہ فوجی کورٹ میں۔ اگر یہ ملزمان اس میں ملوث ہیں، جو سامنے آئے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن جن کی ہو چکی ہے، ان کو یہ سزائیں اگر یہاں سے سویلین کورٹ سے ہوتی تو بہتر ہوتا، نہ کہ فوجی کورٹ سے، کیونکہ یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اب ان کو بار بار دہشت گرد کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، سیاسی نعروں میں آ کے، سیاسی جذبات میں آ کے۔ نوجوان لڑکے ہیں، انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، آج ان کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ والدین کو اسپیشل نصیحت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مظاہروں میں بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان کی نظریے کے ساتھ یہ لوگ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاپولر لیڈر ہے اور لوگ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، مگر جو لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، یہ غریب لوگ جو 25 افراد تھے، اس میں زیادہ تر دیہاڑی مار بھی ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ ابھی ان کی تو جس کی 10 سال ہو گئی، اگر وہ کم بھی ہو جائے تو 5-6 سال ہو جائے گی۔ 5-6 سال سزا بھگتنا، زندگی ان کی سپوائل ہو گئی، تباہ ہو گئی، آگے جا کے ان کو نوکری بھی نہیں ملے گی۔ تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ پرامن مظاہروں میں شرکت کریں، آپ جائیں اپنے لیڈر کے لیے، آواز اٹھائیں، اس کے لیے نکلیں، مگر پرتشدد مظاہرے کرنا، اس میں انسٹالیشن پہ حملے کرنا، اب دیکھیں بکتے، اب آپ کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا ہوگا، اور اس ٹائم پہ آپ کا لیڈر بھی جیل ہے اور آپ کا کوئی پوچھنے والا ہے بھی نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو ٹسل چل رہی ہے کہ معافی مانگے تحریک انصاف کے لیڈر، ایسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان یو ٹرن لیں اور وہ 9 مئی کے مقدمات سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ تو جذبات کی میں بہ کے کم از کم پرتشدد ماحول اپنانا نہیں چاہیے، اس میں نہیں جانا چاہیے، پرتشدد مظاہروں میں اس سے دور رہنا چاہیے، اور اداروں پہ حملے کرنا یا قانون نافذ کرنے والے کسی بھی ادارے، یہ تو ہمارے فوج کے ادارے ہیں۔ ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں کہ ضرورت کیا ہے، آپ پروٹیسٹ کرنے جاتے ہو، آپ پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرو۔ اب جتنے بھی ان کے سینئر لیڈرشپ کو جو سپاٹ پہ موجود تھے، یہ نہیں کہ جو عمران خان ہو گئے یا ان کے لیڈر پہ جو مقدمات ہیں، عمران خان اس ٹائم پہ جیل میں تھے، پورا پاکستان جانتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے مذمت بھی کی تھی۔ اب ان کو انوالو کرنا وہ علیحدہ بات ہے، وہ ایک سیاسی مسئلہ ہوگا، مگر یہاں پہ جو دیگر لیڈرشپ ہے جو موجود ہے، جو لے کے گئے تھے ان لوگوں کو، ان کو سزائیں ہونی چاہیے، ان کو سزائیں ہوں گی۔ وہ بڑے لوگ ہیں، یہاں پہ غریب دیہڑی مار غریب لوگ جو آئے تھے، عام لوگ، ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کتنی ان کی استطاعت ہے ان کے والدین کی، اور وہ 2 وقت کی روٹی بھی کما پاتے کہ نہیں کما پاتے۔ ان لوگوں کو تو سزائیں ہو گئی، جو ان میں سینئر لیڈرشپ تھی ان کو ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی۔ تو پہلے سے سزائیں جو ہے وہ لیڈرشپ کو ہونی چاہیے تھی، یہ عام ورکروں کو بیچاروں کو بعد میں دیکھا جاتا۔ اور آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ اس ویڈیو میں جو تفصیل سے دی ہے، ISPR نے جاری کی ہے، جن میں لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ 25 افراد ہیں، ان کے چہرے ان کی ویڈیو میں موجود، انہوں نے جو وردیاں پہنی، افواج کی، جو مجسمے شہداء کی ان کی بے حرمتی کی، انسٹالیشن پہ جو حملے کیے، پتھراؤ کیا آرمی اداروں پہ، وہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں، ایک ایک کا نام، ولدیت، اور اس کا جو اس نے کیا ہے، اس کا جو کیس ہے، جس دن اس ویڈیو میں اس کو کیچ کیا ہے، تو وہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں ISPR نے جاری کی ہے۔ ان ملزمان کو سزائیں مل گئی ہیں، اب یہ آگے جا کے اپنی جو ہے وہ ضمانتیں کرا سکیں گے۔ ناظرین، آپ نے
آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اب 9 مئی ایک تو ہونا نہیں چاہیے کہ عمران خان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا تھا اس سے لازمی تھا کہ عوام بھڑکتے اور جاتے. پھر بھی عوام کو پرتشدد مظاہروں میں نہیں جانا چاہیے تھا. اور اس سب کا بینیفیشری کون ہے؟ موجودہ حکومت. اور اس سے نقصان کس کا ہوا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا. ایک تو ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے، دوسرا سٹل عمران خان جو ہے وہ پاپولر ہے. ہم نے ان کے بعد دیکھا 8 فروری کے انتخابات میں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے اگر یہ انتخابات شفاف ہیں جس طرح دیے گئے ہیں تو پھر تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ جیت گیا اور 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ گر گیا. تو اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات سے اتفاق ہے کہ عوام نے پھر بھی عمران خان کو دبا کے ووٹ دیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا اور لگ ایسے رہا تھا کہ 2/3 اکثریت عمران خان جیت جائے گا. بہرحال بعد میں جو بھی ہوا، جس طرح فارم 47 اور فارم 45 کا مسئلہ چلا اور تحریک انصاف کو دور رکھا گیا اقتدار سے، اور اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ انہوں نے ایک تو آرمی چیف کی تعیناتی میں ان کو روکنے میں عمران خان جو بار بار صدر عارف علوی ان کے گھر کا چکر لگا رہے تھے اس ٹائم پہ وہ کرنے نہیں دے رہے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھا. دوسرا اور بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو 9 مئی کے واقعات ہو گئے تھے تو نہیں جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے، اس لیے ان کو اقتدار سے دور رکھا گیا. اب آگے جا کے یہ پورا واقعہ ہی ہوا اس سے تھا، مگر اس میں فائدہ حکومت کو ہوا اور حکومت جو ہے وہ مسلسل 9 مئی کا راگا بلا رہی ہے. ان کے پاس اور کوئی بیانیہ ہے نہیں کہ 9 مئی میں یہ ہوا اور 9 مئی کے بندوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. ان کا مطلب یہی ہے کہ ٹسل عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی چلتی رہے کیونکہ ان کو فائدہ مل رہا ہے. ایک تو عوام میں ان کی اکثریت ہے نہیں، تو یہ سارا مسئلہ ادھر سے کھڑا ہو گیا تھا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.